ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ اللہ سے کچھ مانگ بھی سکیں۔ حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری دعاؤں کا معاملہ جس ہستی کے ساتھ ہے وہ رحم میں سب سے بڑا ہے، اس کی بخشش ہمارے تصور سے باہر ہے، اس کی سخاوت غیر محدود ہے۔ آپ جتنی دفعہ اللہ سے خیر اور توبہ طلب کریں گے، اللہ اتنی ہی دفعہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ اتنا ہی زیادہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو آپ نے کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، پھر آپ اپنی نظر میں کتنے بڑے گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں۔ گناہوں کا احساس ہو جانا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے بعد بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ ان سے بڑا نیک انسان کوئی نہیں، اور پھر اپنی اسی خیال کی بنا پر خود پر غرور کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اپنی خطاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، تو جان لیں کہ اللہ اب آپ کو بخشنے والا ہے، بس دیر آپ کی توبہ کی ہے۔ آپ کو کوئی بھی اللہ سے دور نہیں کرتا، آپ خود اللہ سے دور چلے جاتے ہیں جب آپ اس سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ سے تعلق منقطع نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ سے مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس کے خزانے ہمارے ہر تخیل سے بڑے ہیں، اور وہ ہمیں ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ ہماری توبہ ہمیشہ ہمارے گناہوں پر بھاری ہوتی ہے، اور جب گناہوں کو اور توبہ کو انصاف کے ترازو میں تولا جاتا ہے نا، تو توبہ کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ سو اب آپ نے یہ سوچ کر اللہ سے مایوس نہیں ہو جانا کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ خود ترسی اپنے دلوں سے نکال دیں، کیونکہ ایک توبہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے۔ بس ایک توبہ آپ کے اور اللہ کے رشتے کو پھر سے نیا کر سکتی ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آپ کے گناہوں پر نہیں آتا، اللہ کو جتنا پیار آپ کی توبہ سے ہے، اور اللہ ان کی دعائیں بہت جلدی قبول کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اس حوالے سے کوئی شک میں ہیں تو قرآن میں اللہ کے کیے گئے عہد کو یاد کریں، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، تو پھر آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، تو پھر یہ آپ کے چہروں پر اداسی کیوں ہے؟ دل مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا علم نہیں؟ تو اگر آپ اس کشمکش میں ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، اور اس سوچ میں پھنس کر ہم اللہ تک واپس لوٹنے میں دیر کر دیتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ اگر آپ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آیت صرف آپ کے لیے آئی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت تو اللہ نے اپنے گناہ گار بندوں کے لیے خاص بھیجی ہے۔ یہ آیت اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے، میرے لیے بھیجی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلی صفت اپنی الغفور بتائی ہے، یعنی بخشنے والا۔
قرآن بہت وسیع اور عیاں پہیلی ہے، بالکل اس آیت کی طرح۔ اب اس آیت کو اللہ بخشنے والا ہی کہہ کر شروع کیا گیا ہے، تو بخشش کا حوالہ کہاں دیا جاتا ہے؟ جہاں گناہ ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور بخشش کا وعدہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو گناہ ہو جانے کے بعد شرمسار ہوتا ہے۔ اور شرمسار کون ہوتا ہے؟ جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہگار ہے۔ اور معافی کس کو ملتی ہے؟ جو ہاتھ جوڑے اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں تو یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ احساس گناہ ہی بخشش کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ گناہ کے بعد جو گلٹ آپ کو پریشان رکھتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے الارم کی طرح ہوتی ہے کہ اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، معاف کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں اپنی صفت بیان کی ہے، الودود، یعنی بہت محبت کرنے والا۔ یعنی جب آپ توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کو ایسے بخشش دیتا ہے جیسے آپ نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو، اور اللہ ویسے ہی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے جیسے اس گناہ سے پہلے کرتا تھا۔ آپ اللہ سے محبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ سے کبھی بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی یہ دو صفات ہمیں کوئی نہیں سکھاتا، سو آپ کو اپنے رب کی یہ دو صفات نہیں بھولنی۔ کائنات میں کوئی بھی کسی سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ لوگ اللہ کے رحم کو اپنے پیمانے پر تولتے ہیں، ورنہ اللہ کا پیمانہ تو بڑا بھاری ہے کہ جب وہ اپنی محبت ترازو میں رکھے تو مخالف پلڑے میں رکھی ساری محبتیں نیچے آ گریں۔ مجھے امید ہے آپ نے میری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ جزاک اللہ۔